अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV। नया साल का आगाज़ हो गया है 2022, मगर आज हैप्पी न्यू ईयर तो हम सब एक दूसरे को कह रहे हैं। लगता यूँ है कि हमारी अदलिया और हमारी रियासत और रियासती इदारों के लिए शायद इस साल का आगाज़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ MJTV, मतीउल्लाह जान MJTV, एक अफसोसनाक वाक़या जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया के साथ पेश आया है। और ये ख़त लिखा गया है आज ही की तारीख़ में 31 दिसंबर 2021 की तारीख़ में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की तरफ से। और ये ख़त लिखा गया है वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला, सेक्रेटरी वज़ारत दिफ़ा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध को और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। इस वाक़े की तफसीलात आपको बताते चलें। इस 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस ख़त में सरीना ईसा ने इन चारों इदारों से कुछ मालूमात मांगी हैं और शिकायत भी की है। सरीना ईसा के इस ख़त के मुताबिक उनके वालिदैन का फ़ेज़ 5 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में एक घर था। उनके वालिदैन की जब वफ़ात हो गई तो उनके पीछे उनके 2 भाई और सरीना ईसा थी, वारिस थी, और उन दोनों भाइयों ने उनका हिस्सा उनको इस घर की सूरत में दिया। मगर जब वो कराची आई तो दिन के वक्त वो अपने घर की मरम्मत करवा रही थी, उसको रंग करवा रही थी। 29 दिसंबर 2021 को सरीना ईसा जब अपने घर की मरम्मत करवा रही थी तो दिन 12:15 बजे 2 अफराद जो हैं उनके घर में दाखिल हुए और उनसे कहा कि उनका ताल्लुक़ मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। और सरीना ईसा ने उनसे पूछा कि अगर उनका ताल्लुक़ मिलिट्री इंटेलिजेंस से है तो वो फिर उनको कोई ऐसा ख़त दिखाएं, कोई सरकारी लेटर दिखाएं जिससे ये पता चले कि उनको वो इस घर में दाखिल होने के मजाज़ हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि वो किसकी इजाज़त से उनके घर में इस दिन दहाड़े दाखिल हो गए हैं। इस पर जो दोनों अफराद थे बकौल सरीना ईसा के, वो और उनकी बेटी, वो दोनों उस वक्त एक साथ थी घर के अंदर। और वो दोनों जो थी उनको शॉक हुआ और वो बहुत परेशान हुई कि 2 अफराद ऐसे दिन दहाड़े घर के अंदर उनके आ गए और उनसे सवाल जवाब शुरू किया, वैसे जैसे कि वो कोई मुजरिम हैं। और उनको इंटिमिडेट करने के बाद, मुश्तिल करने के बाद वो वहाँ से चले गए और फिर ये भी कहा कि हम वापस आएंगे 2 दिन के अंदर। और फिर उनसे कहा कि आप अपनी मालूमात जो हैं एक फ़ार्म की शक्ल में उस फार्म में फ़िल करके वो फ़ौरी तौर पे वो मालूमात दे दें। तो ये वाक़या हुआ है सरीना ईसा के साथ, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो अहलिया हैं। इस ख़त के मुताबिक जब वो दोनों अफराद चले गए और वो अभी भी परेशान थे, वो इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी सरीना ईसा और उनकी बेटी, कि अचानक 2 मज़ीद अफराद जो हैं उनके घर में दाखिल हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक़ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से है और उनको वज़ारत दाखिला ने भेजा है। उन्होंने भी उनके ख़ानदान के बारे में पूछ गछ करना शुरू कर दी, सवाल जवाब करना शुरू कर दें। इस पर सरीना ईसा ने उनसे तहरीरी इजाज़तनामा मांगा कि आप तहरीरी ख़त दिखाएं कि जिसके तहत आप ये सवालात उनसे कर सकते हैं, या विज़िटिंग कार्ड दें या फिर उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है उनको प्रोवाइड की जाए। मगर उन्होंने इनकार किया और कोई भी बात करने से इनकार किया। और फिर जब दोबारा उनसे नाम पूछा गया तो एक फ़र्द ने नाम बताने से इनकार किया और दूसरे शख्स ने उनको जो नाम बताया वो इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ीशान नाम बताया। और उनके सामने मैंने उनके एक DHA के सीनियर अफसर को फ़ोन किया और DHA के सीनियर अफसर से कहा कि ये DHA में क्या हो रहा है। और DHA के सीनियर अफसर ने कहा कि वो मिलिट्री स्टेट ऑफिस और कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं उनको इस किस्म की मालूमात की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लोग नहीं हैं। और उन्होंने DHA ने के मुताबिक स्टेट ऑफिस और कैंटोनमेंट बोर्ड ने इन अफराद को नहीं भेजा। DHA के अहलकार ने यह भी मशवरा दिया कि मैं इन 2 अफराद से कहूँ कि वो जो मालूमात उनको चाहिए वो तहरीरी तौर पे मांगें और उनको ये बताना होगा कि वो ये मालूमात क्यों मांग रहे हैं। उनके मशवरे के बाद सरीना ईसा के मुताबिक उन्होंने फ़ोन पे उन अफराद से, उनके सीनियर ऑफिसर से बात भी कराई। और ये जो अफराद थे उन्होंने
کوئی بھی کسی قسم کی انفارمیشن یا کسی قسم کی ڈاکومنٹ جو ہے وہ نہیں دی، اور ان سے اور کہا کہ اپنا واٹس ایپ کا ٹیلی فون نمبر انہیں دیا جائے، اور پھر وہ یہ کہہ کے واپس چلے گئے کہ ہم واپس آئیں گے، اور اگر انہوں نے جو معلومات ان سے مانگی جا رہی ہیں نہ دی تو پھر اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں۔ سرینا عیسیٰ نے اپنے خط میں یہ بھی کہا کہ ان کا جو طریقہ کار تھا، جو انداز گفتگو تھا، وہ انتہائی اشتعال انگیز تھا اور دھمکی امیز تھا، اور وہ دباؤ ڈال رہے تھے مجھ پہ اور میری بیٹی پہ اور میرے اہل خانہ پہ۔ اور پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے ایک مسٹر ڈوگر نامی شخص تھے جو کہ خود کو ISI کا ٹاؤٹ بھی کہتے تھے بڑے فخر سے، اور انہوں نے مرزا شہزاد اکبر کو بھی خط لکھا تھا، اور جو کہ مرزا شہزاد اکبر جو نیب کے ملازم بھی رہے ہیں، اور جن کو پرائم منسٹر نے جو ہے وہ جن کو ایک ایڈوائزر کے طور پہ بعد میں نامزد کر دیا۔ سرینا عیسیٰ کے اس خط میں کہا گیا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو ایسڈ ریکوری یونٹ کا بعد میں سربراہ بھی بنا دیا گیا، اور پھر جو محمد اشفاق احمد ہیں ان کو بھی، جو کہ ARU کے ممبر تھے، اور یہ سب جو تھے انہوں نے FBR کے اندر میرے خلاف پہلے بھی کارروائیاں کی ہیں، اور پھر مجھ پہ میرے بچوں کے حوالے سے جائیدادوں کے اور اثاثے چھپانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ اور پھر سرینا عیسیٰ اپنے خط میں آگے جا کے کہتی ہیں کہ اس کے بعد اس سے پہلے ایک مرزا افتخار الدین نامی شخص کو بھی جو ہے میرے پیچھے لگایا گیا، اور اس نے قتل کی دھمکیاں دی ہمارے خاندان کو، اور جس میں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں میرے شوہر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو قتل کرنے کی باتیں بھی کی ہیں۔ تو ان تمام واقعات کا ذکر کرتے ہوئے سرینا عیسیٰ نے یہ جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں، اس کے حوالے سے جو ہے حکومت سے معلومات مانگی ہیں، اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے بارے میں تحقیقات کرے اور ان کو یہ بتائے کہ یہ لوگ کون تھے، اور جو کچھ بھی ابھی تک جسٹس خالد فائز اور ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ واقعہ بھی کراچی میں جو اب تازہ ترین واقعہ ہوا ہے، یہ بھی اس کا ایک تسلسل ہے۔ پھر اس کے بعد سرینا عیسیٰ کہتی ہیں کہ ایک فارم انہیں دیا گیا کراچی میں جب یہ خفیہ ادارے کے لوگ ان کے پاس آئے، اور اس کے اندر جو انفارمیشن مانگی گئی ہے صفحہ نمبر 4 پہ، اور یہ فارم جو ہے مجھے دیا گیا ہے ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے، اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میری پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہیں، اور میرے جو والد جو فوت ہو چکے ہیں والدین، ان کی سیاسی وابستگیاں کیا تھی، اور اس کے علاوہ میرا کیریئر پروفائل کیا ہے، میں باہر کتنی دفعہ جا چکی ہوں، اور میرے جو رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار ان کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر مانگا گیا ہے، اور افواج پاکستان میں جو قریبی رشتہ دار اگر ہیں وہ یا کوئی NGO یا INGO میں کوئی قریبی رشتہ دار ہیں ان کی معلومات، ان تمام معلومات، اور میرا ای میل ایڈریس، اور میں سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، اور میرا بینک اکاؤنٹ نمبر اور برانچ کا نمبر مانگا گیا ہے، اور میرے خاندان والوں کی ڈیٹیل مانگی گئی ہیں۔ تو یہ تمام فارم جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ جو ہیں ان کو دے کر گئے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس فارم کو فل کر کے فوری طور پہ دیں۔ اس کے بعد سرینا عیسیٰ نے سیکرٹری دفاع سیکرٹری انٹیریئر سے یہ کہا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ پرائم منسٹر اور جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کب جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چادر و چار دیواری کا تحفظ ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور پاکستان کب پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔ اینڈ یہ بھی کہا گیا ہے ان سیکرٹری حضرات سے کہ وہ بتائیں وزیر اعظم سے کہ انہوں نے خود جو پراپرٹیز باہر خریدی تھی کیا ان کی معلومات جو ہیں انہوں نے حکومت کو دی ہیں، کہ اب بار بار ایک ہی چیز ہم سے پوچھی جا رہی ہے۔ سیکرٹری منسٹری آف ڈیفنس اور سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ یہ جو افراد
اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور مجھ سے سوال جواب کیا، یہ سب کچھ کس قانون کے تحت کیا گیا ہے؟ اور مجھے ایک عام خط لکھ کر بھی یہ تمام معلومات پوچھی جا سکتی تھی، اور ایسا کرنے کی بجائے ایک ہٹے کٹے کچھ افراد جو ہیں میرے گھر میں دن دھاڑے بغیر میری اجازت کے آئے اور میری چادر اور چاردیواری کی پامالی کی اور مجھے ہراس کیا اور انٹیمیڈیٹ کیا۔ اور آئی جی سندھ پولیس اور سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ سے سرینا عیسیٰ نے درخواست کی ہے کہ جو مذکورہ افراد ہیں ان کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں اور ان سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس کی ہدایات پہ اس طرح میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے انہوں نے ہراساں کیا۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ 29 دسمبر کا ہے، اور میرے خیال میں 2 دن انہوں نے انتظار کیا کہ شاید ان کو کچھ معلومات کسی ادارے کی طرف سے دے دی جائیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ جب ان کو نہیں ملی تو پھر 31 دسمبر کی یعنی آج کی تاریخ میں سرینا عیسیٰ نے یہ خط جو ہے سیکرٹری دفاع کو لکھا ہے، سیکرٹری انٹیریئر کو لکھا ہے، آئی جی پولیس کو لکھا ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کو لکھا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، یہ ایک انٹیمیڈیشن کا اشتعال انگیزی ہے، اور حکومتی اداروں کی طرف سے لگتا یہ ہے کہ کراچی کے اندر عام طور پہ جو نئے لوگ آتے ہیں گھروں میں، جہاں جہاں شفٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کراچی کے جو پولیس کے ادارے ہیں وہ لوگوں سے معلومات عام طور پہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں، مگر یقینی طور پہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی پراپرٹی ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی کراچی کی تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ تمام خفیہ اداروں، پولیس کے اور صوبائی حکومت کے علم میں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی عام آدمی سمجھ کے ان کے گھر میں چلے گئے ہوں۔ تو انتہائی افسوسناک واقعہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ کی پولیس اور سندھ کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ اس تمام افسوسناک واقعے کے حوالے سے کیا وضاحت دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنے معزز جج اور ان کے اہل خانہ کو مسلسل ہراساں کیے جانے کے ان واقعات کا بھی نوٹس لیتی ہے یا نہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔